بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین؟ آپ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی، عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ آپ نے اسے کرنا ہے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جو بھی آپ کے پاس فارغ وقت ہو آپ نے اسے کرنا ہے۔ بہت ہی پیارے الفاظ ہیں، بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی، اور یہ الفاظ آپ نے بارہا سنے ہوں گے۔ البتہ یہ کلمہ عرش کے نیچے جنت کے خزانے سے ہے، اور جنت کی چھت عرش الہی ہے۔ اس کے پڑھنے سے اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کی، یعنی نیکی کے کام کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ اس معنی میں یہ جنت کا خزانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 99 دنیاوی اور اخروی بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سے سب سے چھوٹی جو بیماری ہے وہ ہے غم۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بہت ہی پیارے الفاظ کہ لا حول، کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ گناہ سے بچے، ولا قوت، اور کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ نیکی کر سکے مگر یہ کہ اللہ کی توفیق سے۔ میرے پیارے دوستو، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ یہ 99 دنیاوی اور اخروی بیماریوں کے لیے دوا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے درخت ہیں، یعنی جتنی مرتبہ کوئی اسے پڑھے گا وہ اپنے لیے جنت میں درخت لگا رہا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ علامہ ابن کثیر کے شاگرد رشید خاص ہیں، اور بہت بڑے مفسر تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مصائب و مشکلات میں اس کلمہ کو پڑھنے کی عجیب تاثیر ہے، اور اس طرح بادشاہوں کی دہشت اور فقر کے دفع کرنے میں اس کلمہ کی عجیب تاثیر ہے۔ میرے پیارے دوستو، ان الفاظ کو آپ یاد کریں روزانہ کی بنیاد پر، جہاں بھی آپ کے پاس وقت ملے آپ کو، تو آپ ان کا ورد کریں۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی غم ہو، جو بھی تکلیف ہو، خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کے مطابق یہ غموں کے لیے ہے، بیماری کے لیے ہے۔ جو کوئی شخص بیمار ہو تو یہ آپ اس کو پڑھ کر 41 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے بیمار کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کہ عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ ابن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں یہ وظیفہ لے کے آیا تھا، تو اس وظیفے کو آپ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی غم ہوں گے، جو بھی پریشانی ہوگی، رزق کے مسائل خصوصی طور پر اس وظیفے کے ذریعے آپ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا، اپنا کرم فرمائے گا۔ اور جو بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہو تو خصوصاً اخلاص کے ساتھ اسے کیا کریں۔ جب بھی آپ وظیفے کے لیے بیٹھیں تو کوشش کیا کریں باوضو رہا کریں، اور کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پڑھنے کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو پریشانیاں ہیں، جو غم ہیں، انشاءاللہ وہ دور ہوں گے۔ اس کے علاوہ میرے دوستو، جو کوئی نفسیاتی امراض کا شکار ہو تو تیل پر دم کر کے آپ 313 مرتبہ اس کو پڑھ کر دے دیں۔ رات کو مریض کی تیل سے ہلکی ہلکی مالش کریں سر میں، اور مریض 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد، یعنی کوئی ایسا مریض ہو جو خود پڑھ سکتا ہو تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اسے پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہر مرض اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے، اور ہر غم سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نجات دیں گے۔ تو آج کا وظیفہ اتنا ہی تھا، آئندہ انشاءاللہ کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔